الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا میں وہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگ رہے ہیں، علم و حکمت، تدبر، دانائی اور اللہ کا حقیقی قرب. آیت اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: رب ہب لی حکما، میرے پروردگار مجھے علم و حکمت عطا فرما. حکم اصل میں نظام کو بھی کہتے ہیں، ایک ایسا نظام چلانے کی حکمت عطا فرما جو نظام تیری تعلیمات اور تیری رضا کے مطابق ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. بنی اسرائیل، اور سچی بات یہ ہے بنی اسماعیل سب کے دادا ہیں، اور انبیاء میں آپ کا ایک انتہائی بلند مقام ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اور دیکھیے اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں: اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. یہ ایک عاجزی ہے. بھائی پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ صالحین، دیکھیے نا قرآن مجید میں ہے: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین اس سے بلند رتبہ شہداء، اس سے بلند رتبہ صدیقین، اس سے بلند رتبہ انبیاء، اس سے بلند رتبہ رسل، اس سے بلند رتبہ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول ہیں، اور دیکھیے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر رہے ہیں. اور عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے سچائی کی زبان بنا دے، ایک حوالہ بنا دے صدق کا. وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری جنت کے حقیقی وارث اور مستحق ہوں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور وہ دن جو قیامت کا دن جس میں کہ تو لوگوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اے اللہ تو اس دن مجھے پوری انسانیت کے سامنے رسوا نہ کر دینا. یہاں تو میں اولو العزم رسول ہوں، جد الانبیاء ہوں، اور وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کسی غصے اور غضب کی لپیٹ میں آ جاؤں. اے اللہ تو سب لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا. ہاں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، ہم جانتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہ تو مال نفع دیں گے اور نہ اولاد بیٹے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی اس دن کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور
ایک قلب سلیم لے کے آ جائے گا، سلامتی والا دن، اللہ کے حضور جھکنے والا، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والا اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے والا دل، قلب سلیم لے کے جو اللہ کے حضور آئے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، بہت مختصر دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بندوں میں سے ایک بیٹا دے دے، بیٹا دے دے جو نیک بندوں میں شامل ہونے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالباً 90 برس کے قریب جا کے پہلا بیٹا نصیب ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کی قربانی کا واقعہ پیش آیا اور خواب میں دیکھا اور ان کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، تو سچ مچ ذبح کرنے پہ اتر آیا، بس تیری قربانی ہو گئی۔ اور فرماتے ہوا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ابراہیم کو ذبح عظیم کا فدیہ عطا کر دیا اور اس کے اجر عطا فرما دیا، اور اس کی قربانی کو ہم نے پوری دنیا بھر کے لیے، آئندہ تمام انسانیت کے لیے ایک لسان صدق بنا دیا، سچائی کی زبان، ایک مثال، ایک آئیڈیل بنا دیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور بڑھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ڈر سے ہی فرعون نے اپنی قوم کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اور جہاں کوئی بچہ، نر بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کروا دیتا تھا، ہاں مادہ بچوں کو، لڑکیوں کو زندہ، تاکہ وہ خدمت کریں اور لونڈیوں کا کام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیج دیا، وہیں پرورش دی۔ اب جو بڑے ہو گئے تو اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھا کہ فرعون کی قوم ان کی قوم پہ کس طرح سے ظلم کرتی ہے۔ ایک جگہ فرعون کی قوم کا آدمی قبطی ان کی قوم کے آدمی بنی اسرائیل سے لڑ رہا تھا، وہ چھڑاتے چھڑاتے ہاتھ مار دیا ایک کو، وہ قبطی مر گیا بیچارہ، اب نبی کا ہاتھ تھا، تو وہ اب بیچارے وہ دیکھا کہہ رہے یہ کیا ہو گیا مجھ سے، تو وہاں سے بھاگے، پتہ چل گیا لوگوں کو، وہاں سے بھاگے اور مدین آن پہنچے، اور یہاں آ کے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت تو جو بھی مجھ پہ خیر نازل فرما دے، بھوکا ہوں غذا عطا فرما دے، پیاسا ہوں پانی عطا فرما دے، بے سہارا ہوں، بے در اور بے گھر ہوں، رہنے کو گھر اور در دے دے، تو جو کچھ بھی مجھے، جو نعمت بھی اس بے سر و سامانی کے عالم میں تو مجھے عطا فرمائے، اے میرے پروردگار میں اس کا سچ مچ محتاج ہوں، تو عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہوں وہ اگر یہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا روزگار عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ حضرت ابراہیم کی جو دعا میں نے پڑھی تھی، رب ہب لی من الصالحین، یہ اولاد کے لیے پڑھی جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔